إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال في موضع آخر إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج صبح سے سر درد، زکام
اور کچھ بخار کی کیفیت کا احساس ہو رہا ہے، لیکن وعدے کے مطابق اللہ رب العالمین پر توکل اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین آپ حضرات کے جذبات و احساسات کے مطابق آپ کی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جو متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جنت کی مثال اپنے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے دی ہے۔ جنت کی خوبیوں، جنت کی نعمتوں، جنت کے انعامات، اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر اپنے متقیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے، اتقیاء کے لیے، بزرگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کا تذکرہ مختلف انداز میں، مختلف پیرائے کے اندر اور قرآن مجید کی مختلف جگہوں کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس جنت کے اندر کیسی کیسی خوبیاں، کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی، جنتوں کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی، اور جو پانی کی جو نہریں ہوں گی وہ پانی غیر بدبودار ہوگا، ذرہ بر بدبو نہیں آئے گا۔ نہریں، جن جگہوں کے اندر نہریں ہوا کرتی ہیں، ندیاں ہوا کرتی ہیں، ان جگہوں کو بہت ہی سعادت مند سمجھا جاتا ہے، بہت ہی مبارک سمجھا جاتا ہے، خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ جن جگہوں کے اندر یا جن بستیوں کے اندر یا جن بستیوں کے آس پاس قرب و جوار نہریں، ندیاں، نالے ہوتے ہیں، ان جگہوں کو، ان بستیوں کو، ان شہروں کو بہت ہی خوبصورت، خوش قسمت، سعادت مند، مبارک سمجھا جاتا ہے۔ کون ایسا آدمی ہوگا جو ممبئی جاتا ہو اور وہاں جا کر سمندر کے نظارے کا لطف نہ اٹھاتا ہو؟ کون ایسا آدمی ہوگا جو چنئی جاتا ہوگا، مدراس جاتا ہوگا اور وہاں جانے کے بعد سمندر کی لہروں کا، سمندر کے خوبصورت دل فریب مناظر اور سمندر کی لہروں کا مزہ نہ لیتا ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا جنت کے اندر نہریں ہوں گی، بہت ساری چیزوں کی نہریں ہوں گی، ابھی آئے گا تذکرہ۔ اللہ نے کہا پانی کی نہریں ہوں گی، اللہ نے کہا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہ نے کہا شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہ نے آگے کہا شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لیکن یہ جو پانی کی نہریں ہوں گی نا، کبھی کبھی آپ نہروں کے اندر جاتے ہوں گے، ندیوں اور نالوں کے اندر جاتے ہوں گے نا، تو آپ کو بدبودار نظر آتا ہوگا،
وہاں سے بدبو نکلتی ہے، سڑی ہوئی چیزوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اور بہت بدبودار اور بہت ہی خراب چیزیں، بدبودار چیزیں اس میں بہنے لگتی ہیں، جس سے پانی کا مزہ اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، پانی کی نہریں ہوں گی، اور وہ پانی کی نہروں کا وہ پانی بدبودار نہیں ہوگا بلکہ خوشبودار ہوگا، بہت ہی صاف شفاف ہوگا، بہت ہی خوبصورت پانی ہوگا، میٹھا پانی ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ اور یہ لوگوں، اگر جنتوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ جمعے کا خطبہ کیا، چند گھنٹے کیا، دن بھر کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے، صوم و صلات کی پابندی کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کھول کھول کر کے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ سن کر کے ہمارے بندوں کو حوصلہ ملے، مزید نیکی کرنے کا، اعمال صالحہ کرنے کا مزید جذبہ، اور اپنے اندر نیکی کرنے، خیرات کرنے، اور اپنے سیرت و کردار کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھالنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہیں بھی قرآن مجید کے اندر نعمتوں کی، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بخالت اور کنجوسی سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ بہت ہی واشگاف، بہت ہی مبرہن انداز میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ کہا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ متقی، یہ ہمارے نیک بندے، قرآن و حدیث کو اپنا حرز جاں بنانے والے، قرآن و حدیث کو اپنا مشعل راہ بنانے والے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا قائد اور اپنا رہنما بنانے والے، ان لوگوں کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس جنت کے اندر دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور دودھ کی نہریں جو بہیں گی نا، لم یتغیر طعمہ، دودھ کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں۔ وہ دودھ کے مزہ کے اندر، اس کے ذائقہ کے اندر کبھی بھی چینج، کبھی بھی بدلاؤ نہیں ہوگا۔ جس وقت سے وہ دودھ کی نہریں جنم لی ہوں گی، اللہ نے پیدا کیا ہوگا، اس وقت سے اس وقت جو دودھ کا مزہ اور ذائقہ تھا، وہی ذائقہ لمبے عرصے گزرنے کے بعد بھی وہی دودھ کا وہی ذائقہ، وہی مزہ، وہی لطف آئے گا، کبھی بدلے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اے لوگو تمہارے گرد و پیش پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، اس میں کبھی سڑن نہیں آئے گا، اور تمہارے گرد و پیش دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کے ذائقہ اور اس کے مزہ میں کبھی چینج اور کبھی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ساتھ ہی شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، لذت للشاربین، پینے والوں کو بہت لذت ملے گی، پینے والوں کو بہت مٹھاس، میٹھا معلوم ہوگا، پینے والوں کو اچھا لگے گا۔ دنیا کی جو شراب ہوتی ہے نا، وہ شراب کیسی ہوتی ہے؟ دنیا کی شراب پی لینے کے بعد انسان بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے، انسان کے ہوش و حواس خطرے میں پڑ جاتے ہیں، انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، انسان کی عقل ختم ہونے لگتی ہے، اور پھر شراب کی بوتلیں چڑھانے کے بعد انسان اچھے اور برے کی تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ سامنے ماں ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، ماں ہے،
دوست و احباب ہیں، کون ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ شراب کی بوتلیں چڑھانے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن جنت کے اندر جو شراب کی نہریں ہوں گی، جنت کے اندر جو شراب جنتیوں کو، متقیوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو جو شراب کی بوتلیں یا شراب کی نہریں جو ان کے لیے ہوں گی، تو شراب کے اندر کوئی بھی کیا ہوگا؟ نہ اس میں بدبو آئے گی، نہ اس میں ہوش و حواس انسان کھو بیٹھے گا، بلکہ پینے والوں کو بہت اچھا لگے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ساتھ ہی ساتھ شہد کی نہریں ہوں گی۔ دودھ تو آسان لگتا ہوگا نا، پانی بھی آسان لگتا ہوگا، شراب کی نہریں یہ بھی، لیکن شہد کی نہریں باری ہوں گی۔ آپ کو شہروں کے اندر شراب حاصل کرنا ہو تو بہت پاپڑ بیلنا پڑے گا، کتنی جوتیاں گھس جائیں گی، کتنے چپلیں آپ کی ٹوٹ جائیں گی، لیکن اصلی شہد ملنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اصلی شہد پورے سعودیہ والے مر جاتے ہیں کہ کہاں ہم کو اصلی شہد ملے، نہیں ملتا ہے۔ پھر وہ الراجحی کی دکان میں جو ملتی ہے نا، شہد کی بوتلیں ملتی ہیں، وہ خریدتے ہیں، یا کوئی بول دیتا ہوگا کہ یہ جو ہے نا اصلی ہے، خرید لیتے ہیں، یا مختلف کمپنیاں ہیں، شہد کی بھی مختلف کمپنیاں ہیں، بہت سارے پروڈکٹ کمپنیاں بناتی ہیں، اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کمپنی، اس کا پروڈکٹ اچھا ہے، اس کے مصنوعات اچھے ہیں، تو یقین کر لیتے ہیں کہ یہ شہد اصلی نہیں تو اصلی کے قریب ضرور ہے۔ کیوں شہد کے لیے مارے پھرتے ہیں لوگ؟ اور سب سے زیادہ شہد کی اصلیت کو یا شہد کی ماہیت کو، شہد کی افادیت کو، اس کے جو فائدے ہیں شہد کے، اس کو حقیقت میں سعودی والے جانتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ۔ جبکہ اسلام نے شہد کو شفا سے تعبیر کیا ہے، بہت ساری بیماریوں کے لیے اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھا ہے۔ شوگر کے لیے ہم کو جب سعودی جاتے ہیں تو کہتے ہیں شیخ معین، اور انڈیا کے اندر اصلی شہد تو مل جاتی ہے، یہاں نہیں ملتی ہے، لیکن انڈیا کے اندر تو ملتی ہے بہت شہد۔ اصلی شہد انڈیا سے ہمارے یہاں سعودی میں آتا ہے، آپ اصلی شہد کھایا کرو، شہد کھایا کرو، تو اس میں جو ہے نا شفا ہے، شوگر کے لیے، ہارٹ اٹیک کے لیے، کڈنی کے لیے، بہت ساری جان لیوا بیماریوں کے لیے شہد کے اندر فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے شہد جو یہاں 1 کلو اوریجنل شہد ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں غالباً بقرعید سے کہ پہلے سے میں کوشش کر رہا ہوں، اپنے کئی احباب کو میں نے کہہ رکھا ہے کہ اصلی شہد چاہیے۔ دیکھو کسی درخت کے اندر، پیڑ کے اندر، یا کسی گھر کے اندر، یا کسی بلڈنگ کے اندر اگر شہد کی مکھیاں نظر آئیں تو مجھ کو چاہیے جتنا پیسہ لے لو، لیکن بقرعید کے پہلے سے میں انتھک کوشش کر رہا ہوں، اور کئی احباب کو میں نے لگا دیا ہے، الحاج ماسٹر سلیم الدین صاحب کو بھی پتا ہے، لیکن اب تک نہیں مل سکا۔ جنت کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی نہریں بہہ ہوں گی، جو شہد بہت ہی صاف شفاف ہوگا، اس میں کوئی گندگی نہیں آئے گی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اور اچھا ایک بات ہے، آپ کا گھر ایسی جگہ ہو کہ اس کے آس پاس قرب و جوار میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نہر ہو، ندیاں ہو، تو وہ خوبصورت، بہت ہی اس کا نظارہ، اس کا منظر بہت ہی دل فریب، دلکش ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے جنت میں کوئی بھی ایسی خوبصورتی کی یا دل فریب منظر کی کوئی کمی نہیں ملے گی جس کو دنیا میں اس کو اچھا منظر، اچھا نظارہ سمجھا جاتا ہو، اور جنت میں وہ نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ وَلَهُ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے، ہر قسم کے میوے بھی ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر فرمایا هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ،
متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اطراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب وان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت بہت بہترین ٹھکانہ ہے، جنت بہت بہترین جگہ ہے۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ وشراب، خوبصورت بستروں کے اندر اور اسٹینڈرڈ تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھیں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور ٹیک لگائے لگائے ڈیمانڈ کریں گے۔ کیا ڈیمانڈ کریں؟ مختلف قسم کے میوے طلب کریں گے اور قسم قسم کی شرابیں طلب کریں گے، قسم قسم کی شرابوں کا ڈیمانڈ کریں گے، اور انواع و اقسام کے پھلوں کو طلب کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے، یہ لاؤ، یہ لاؤ، شراب کی یہ بوتلیں لاؤ، فلاں پھل لاؤ، فلاں فروٹ سے لاؤ، اور وہ سب کچھ موجود ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جس پر سب سے زیادہ انسان توجہ دیتا ہے اور انسان کی فطری چیز بھی ہے، یہ ہے کہ کوئی شخص سے اپنی فطرت سے آگے بڑھ کر کے تجاوز کر کے غلط راستے میں چلا جاتا ہے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ، ان کے پاس ایسی لڑکیاں ہوں گی، قاصرات الطرف، جو نگاہ نیچی کرنے والی ہوں گی، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، وہ اپنی نظروں کو کبھی اونچی نہیں کریں گی۔ دیکھیے، عورتوں کی سب سے بڑی خوبصورتی، عورتوں کا سب سے بڑا حسن و جمال یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے۔ ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے پڑوسیوں کی عورتوں کو ہم یہ نصیحت کریں کہ نظریں نیچی رکھو، غلط اجنبی مردوں کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھو۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اجنبی عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھو، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اجنبی مردوں کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھو۔ چھوڑ دیجئے، سب کوئی ادھر ہی دیکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کافی ہے اس کو چلانے کے لیے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ، اور نگاہ نیچی کرنے والی شرمیلی لڑکیاں ہوں گی، اطراب، اور ہم عمر جوان لڑکیاں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں جو حوریں ملیں گی ان کی عمریں زیادہ ہو جائیں گی، 40 سال کی ہو جائے گی، 35 سال کی ہو جائے گی، 50 سال کی ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، کنواری لڑکیاں ہوں گی، اور نگاہ نیچی کرنے والے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ان حوروں کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ ہیرے اور مرجان کی مانند ہوں گی۔ ہیرا چمکتا ہے نا، ہیرا چمکتا ہے، ویسے جو ہیرے جو لڑکیاں ملیں گی جنتیوں کو، وہ ہیرے کی مانند اور مرجان کی مانند چمک رہی ہوں گی۔ اور اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں ملیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتیوں کے مانند ہوں گی۔ چھپے ہوئے موتی تو خوبصورت ہوتا ہی ہے، اور موتی کو اگر چھپا کر رکھا جائے تو اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ کہا جنت میں جو حوریں ملیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپائے ہوئے موتیوں کے مانند خوبصورت اور چمکنے والے ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے اندر نیکوکاروں کو جو حوریں عین ملیں گی، جو حوریں ملیں گی، جو لڑکیاں ملیں گی، کہا لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت علی اہل الارض لاضاءت ما بینہما، اگر جنت کی ایک عورت زمین والوں کی طرف جھانک دے، کیا مطلب؟ اگر جنت کی ایک عورت زمین والوں کی طرف جھانک دے
لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو روشن کر دے گا. صرف وہ جھانکے گی آسمان سے وہ جنت کی وہ لڑکی وہ عورت صرف جھانک دے دنیا کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا آسمان اور دنیا کے درمیان جو خلا ہے، جو خالی حصہ ہے، اس کو بالکل روشن کر دے گا اور خوشبو سے معطر کر دے گا ایک عورت کے بارے میں. اور اس طرح کتنی عورتیں ہوں گی میرے بھائیوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی عورت کا، وہ جنت کی لڑکیوں کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. جو دوپٹہ لگاتی ہیں نا جنت کی، جو دنیا میں جو عورتیں دوپٹہ لگاتی ہیں، کہا جنت کی لڑکیوں کا دوپٹہ جو ہوگا یہ دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. میرے بھائیوں ایک حدیث میں سناتا ہوں. جنت میں بھی مختلف درجے ہوں گے، جنت میں مختلف درجے ہوں گے، مختلف کنڈیشن سے ہوں گے جنتیوں کے. جیسے آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں نا تو سلیپر بھی ہوتا ہے جس کو ریزرویشن کہتے ہیں، اور تھرڈ کلاس بھی ہوتا ہے. اے سی میں 3 طرح کا ہوتا ہے. اے سی تھرڈ کلاس، سیکنڈ کلاس، فرسٹ کلاس، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. تو جس طرح سے دنیا کے اندر مختلف کنڈیشن سے ہوتے ہیں، مختلف درجے ہوتے ہیں، مختلف بوگیاں ہوتی ہیں ٹرین کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مختلف درجے ہوں گے جنتیوں کا. جو کوئی اونچے درجے کا جنتی ہوگا، کوئی میڈیم درجے کا جنتی ہوگا، اور کوئی نیچے درجے کا جنتی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اے اللہ، جنت سب سے نچلے درجے کا جنتی کون ہوگا؟ سب سے نچلے درجے کا جنتی کون ہوگا؟ کیسا ہوگا وہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے نچلے درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ سارے نیکوکاروں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد ایک آدمی آئے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا یا رب میں کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہوں جبکہ جنت کے سارے ٹھکانے پر ہو چکے ہیں، سارے اہل جنت نے اپنے اپنے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے، ساری نعمتیں چھینک لی ہیں. میں کہاں اب میری انٹری کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے جنت کے اندر، میں کیسے جنت میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی سلطنت، دنیا کے عظیم الشان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی مملکت اور اس کی سلطنت کے برابر تجھے سلطنت دے دی جائے، کیا تجھے یہ پسند ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تو راضی ہو جاؤں گا اگر ایسا مل جاتا ہے. دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی عظیم الشان بادشاہ کی مملکت، اس کی حکومت کے برابر اگر یہاں مجھ کو حکومت مل جاتی ہے، اتنی بڑی حکومت اور سلطنت مجھ سے نصیب ہو جاتی ہے تو میں راضی ہوں، میں تیار ہوں، اس کے لیے میں خوش ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، میں نے دنیا کے ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر تجھے سلطنت دے دی، اس جیسی اور 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 سلطنت دے دی. کئی مرتبہ میں نے کہا، مزید ایک کے بار مزید 4 مرتبہ کہا. اللہ تعالیٰ کہے گا ایک عظیم الشان بادشاہ کی سلطنت کے برابر میں نے تجھے سلطنت سونپ دیا، پھر اس کے برابر ایک اور سلطنت، اس کے برابر ایک اور سلطنت، اس کے برابر ایک اور سلطنت، اس کے برابر ایک اور سلطنت دے دی. کیا تو راضی ہے؟ کہے گا یا اللہ کیا میری سعادت اور خوش نصیبی، میں تو بالکل خوش ہوں، میں بہت ہی خوش ہوں، میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کہ دنیا کے جن بادشاہوں پر لوگ رشک کیا کرتے تھے، ناز کیا کرتے تھے، لاریں ٹپکتی تھیں، اور دنیا کے ایسے حکمرانوں کی ایک سلطنت نہیں بلکہ کئی سلطنتوں کے برابر تو نے مجھے سلطنت عطا کر دی تو میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا لک وعشرۃ امثالک،
لَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، سنو یہی نہیں بلکہ اس جیسا 10 گنا میں تجھے عطا کر رہا ہوں، 10 گنا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی نیکیوں کی طرف اکسانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف راغب کرنے کے لیے جھوٹ کہا جا رہا ہو، نہیں، یہ صحیح حدیث ہے، متفق علی صحت ہی روایت ہے، ایک ایسی حدیث ہے جس پر کسی ایک بھی اسماء رجال کے ماہر نے اس پر کلام نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو ضعیف اور کمزور نہیں گردانا، اس کی صحت پر تمام ائمہ محدثین کا اتفاق ہے۔ اور اس حدیث میں ھذا لک وعشرۃ امثالک، یہ سلطنتیں تمہاری ہیں اور اس جیسی 10 سلطنتیں میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، اور اس جنت کے اندر، ان سلطنتوں کے اندر وہ تمام نعمتیں ہیں جن کی تو تمنا کرے گا، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور جن سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، وہ ساری نعمتیں ان سلطنتوں کے اندر، ان جنتوں کے اندر تجھے ملیں۔ یہ کون ہوگا؟ یہ جو سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہوگا۔ بھائیو، چھوڑو دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی نعمتیں، آخرت کی ایک معمولی نعمت کے سامنے گھاس کے برابر نہیں ہے۔ ان نعمتوں کی ہم کو فکر کرنی چاہیے، آخرت کی ان سلطنتوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان جنتوں کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی مثال ہے دنیا میں اس کی؟ کوئی مثال نہیں۔ میرے بھائیوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں رکنے والے تھے؟ کہا اے اللہ، یہ تو جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا اس کی جنت اور اس کی نعمتوں کا یہ حال ہے، تو جو سب سے اونچے درجے کا جنتی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو سب سے اونچے درجے کا جنتی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اولئک الذین اردت، یہ وہ لوگ ہیں، جنت کے اونچے درجے والے وہ لوگ ہوں گے، الذین اردت، جن کو میں نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، غرضت کرامتہم بیدی، میں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی عزت گاڑ دی ہے، وختمت علیہا، اس پر مہر لگا دی ہے، کوئی اس میں چینج یا تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایسے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، ایسے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، لم تر عین، کبھی آنکھوں نے ایسے ٹھکانے نہیں دیکھا ہوگا، لم تر عین، کسی بھی آنکھ نے ایسا ٹھکانہ نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں، ولم تسمع اذن، اور نہ کبھی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں، ان ٹھکانوں کے بارے میں سنا ہوگا، ولم یخطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں، اس کو وہم و گمان میں ایسی چیز آئی ہوگی، ایسا تصور، ایسا وسوسہ پیدا ہوا ہوگا، ایسا ٹھکانہ میں نے جنت کے اونچے درجے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی باتیں سنیں گے؟ باتیں کہنے کے لیے، جنتوں کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ پھر ایک مرتبہ آیت کو دوبارہ سن لیجیے، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا، اور اسی آیت کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ میں بڑی مشکل سے اپنی باتیں زبان سے نکال رہا ہوں، نہ ضمیر اس کی اجازت دے رہا ہے، نہ زبان اس کے لیے تیار ہے، اور ماتھے کا درد اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ وعدہ ہو چکا تھا، میں نے ماسٹر صاحب کو بتایا، اور یہ صبح سے، رات میں ٹھیک تھا، میں نے صبح سے یہ پرابلم ہوا، میں نے ماسٹر صاحب سے کہا، مولانا ابوالکلام سلفی صاحب سے کہا، لیکن پھر خود ہی میں نے کہا کہ جب اعلان کر دیا گیا ہے تو چاہے جو بھی کیفیت ہو مجھے بولنا ہے، حالانکہ ایسی حالتوں میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ بے شک اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین داخل کرے گا ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو۔ کہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا
کہ میں عام بندوں کو جنت میں داخل کروں گا، کہیں ایسا نہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والوں کو میں جنت میں داخل کروں گا، کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ جو آدمی بے نمازی ہوگا اس کو متقی کہا جا سکتا ہے؟ اس کو پرہیزگار کہا جا سکتا ہے؟ پرہیزگار ہونا تو ایک بڑی صفت ہے، متقی ہونا ایک بڑے پائے کی صفت ہے۔ بے نمازی یہ کس کیٹیگری کا ہے، کس کھیت کا مولی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں یہ کہا ہے کہ میں عام لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، کہتا ہے نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کروں گا، متقیوں کو جنت میں داخل کروں گا، نماز و روزے کی پابندی کرنے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ جن جنتوں کی صفتیں ابھی بیان کی گئی ہیں یہ بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، یہ نماز و روزے کی پابندی کرنے والے نیک عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ اس لیے بے نمازیوں آپ ہوشیار ہو جاؤ، آپ کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر جنت نہیں ملتی اور ایسے ہی سیدھا سپاٹا رہتا تو ایک بات ہے، نہیں، جنت تو ملے گی ہی نہیں بلکہ اس کی جگہ جہنم ملے گی۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں نا جنت کی ان نعمتوں کا ذکر، یہ تو نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ رب العالمین نے یہاں ان بے نمازیوں کے لیے نہیں ان نمازیوں کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ کبھی 3 وقت کی نمازیں پڑھی، کبھی 4 وقت کی نمازیں پڑھی، کبھی 2 وقت کی نمازیں پڑھی، کبھی مولوی کی صحبت میں آ گیا تو پڑھ لیا، یعنی کبھی پڑھا اور کبھی نہیں پڑھا، اور پڑھتا بھی ہے تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے کہا ویل ہے، جہنم ہے، جہنم کی وعیدیں ہیں۔ لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کتنی بڑی ویل، کتنی بڑی جہنم ہے، آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ رب العالمین داخل کرے گا ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیسی جنت میں؟ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ جن چیزوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ بہت ہی خوبصورت، دل فریب، دلکش، بہت ہی خوبصورت نظارہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی جنت کا تذکرہ فرمایا کہا ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور کون سی نہریں ہوں گی؟ ابھی میں نے بتایا، پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیسا مزہ لیتا ہوگا، کیسے دلچسپ مناظر کے اندر مٹر گشتی تفریح کر رہا ہوگا وہ جنتی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ لیجئے، سونے کا کنگن دنیا میں تو حرام ہے نا، لیکن جنت میں سونے کے کنگن، جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس، ان کا پوشاک خالص ریشم کا ہوگا، خالص ریشم کا کپڑا پہن رہا ہوگا، اور سونے اور موتی، ہیرے اور جواہرات یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، بہت دلچسپ حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اے لوگو جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہوں گے، جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہوں گے جن کے اندر کے مناظر کو باہر سے دیکھا جا سکتا ہے اور باہر کے مناظر کو اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ان بالا خانوں کے اندر جنتی جائے گا، ان بالا خانوں کے اندر، تو باہر کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور جب جنتیوں کو ان بالا خانوں کے قریب لایا جائے گا تو اندر کے مناظر کو باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیسا ہوگا؟ میں ایک مرتبہ ہے، مولوی ابوالکلام جانتے ہوں گے، ایک مرتبہ میں ممبئی میں تھا، سب سے میرے خیال میں سب سے بڑا سیٹ اہل حدیثوں میں سب سے بڑا سیٹ میری دانست کے مطابق، میرے علم کے مطابق انور سیٹ تھا۔ اس سے بڑا سیٹ کلو سیٹ بھی نہیں تھا۔ جب میں نیما سے چندہ کرنے کے لیے جاتا تھا، میری خوش قسمتی کہیے کہ ایک مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا انور سیٹ کے یہاں، اور کن کے ساتھ جانا پڑا؟ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی صحبت میں ان کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا اور کھانا کھا کر کے ایک ساتھ ہم لوگ جو ہے نا انور سیٹھ کے یہاں گئے. پورا شیشے کا بنا ہوا وہ پوری آفس تھی, گھر نہیں تھا. وہ انور سیٹھ کا وہ گھر نہیں تھا بلکہ پوری آفس تھی, لیکن لمبا چوڑا آفس تھا. اندر باہر ہیں تو اندر کی چیزیں تھوڑی تھوڑی دکھائی دے رہی ہیں, اور اندر ہے تو باہر کی چیزیں, اس لیے کہ یہ ساری آفس شیشے سے تیار کیا ہوا ہے. یہ پورا آفس شیشے کا بنا ہوا ہے. یہ تو دنیا کی ایک معمولی چیز تھی انور سیٹھ کی یہ آفس, ان کا یہ دفتر, ان کا یہ گھر جو باہر سے اندر اور اندر سے باہر دیکھا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے جو بالا خانے تیار کر رکھے ہیں, یہ بالا خانے کن شیشوں کے اور کن چیزوں کے بنے ہوں گے. نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باہر میں کھڑا ہوگا تو اندر کی ساری چیزیں نظر آئیں گی, اور جب اندر جائے گا تو باہر کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. لیکن یہ بالا خانے کن کے لیے ہوں گے, یہ تو جاننے کی کوشش. یہ بالا خانے کن کے لیے ہوں گے؟ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطعم الطعام وعلان الکلام وطابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام. ان چار چیزوں کو دھیان سے سن لیجئے, بالا خانے کن کو نصیب ہوں گے جنت کے اندر. فرمایا لمن اطعم الطعام, یہ بالا خانے جن کو باہر سے اندر کی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور باہر کے مناظر کو اندر سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ بالا خانے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو اطعام الطعام, جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو, جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو, غریبوں کو, فقیروں کو جو کھانا کھلاتا ہو, محتاجوں کو, بیواؤں کو, بے سہارا لوگوں کو جو کھانا کھلاتا ہو. جو مانگنے کے لیے آتا ہے اسے بھی کھلاتے ہیں, جو مانگنے کے لیے نہیں آتا ہے اسے بھی کھلاتے ہیں. بہت سارے مسکین اور بہت سارے محتاج ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگنا پسند نہیں کرتے. کسی کے دروازے پہ جا کر کے دستک دے کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو کھانا کھلا دو. یہ امیر, یہ پیسے والے ایسے غیرت مند محتاجوں کا بھی خیال رکھتے ہیں جو مانگنے کے لیے ان کے دروازے پہ نہیں جاتے, اور ان محتاجوں کا بھی خیال رکھتے ہیں جو مانگنے کے لیے ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں. کہا لمن اطعم الطعام, جو مسکینوں کو, فقیروں کو, غریبوں کو, محتاجوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو. اطعم الطعام وعلان الکلام, اور نرمی سے بات کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, کہیے آمین. جو نرمی سے بات, دوسری صفت وعلان الکلام, جس کی زبان نرم ہو, جس کی زبان میں میٹھاس ہو, جس کی زبان میں سختی نہ ہو, جو سخت انداز میں بات نہ کرتا ہو, ایسے انداز میں بات نہ کرتا ہو جو انداز لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنے والا ہو, ایسے انداز, بلکہ ایسے انداز میں, ایسے ششتا و شگفتہ, ایسے میٹھے لہجے میں بات کرتا ہو کہ کڑوی بات بھی بول رہا ہو تو لوگوں کو لگے گا کہ مولانا نے ایسی بات کہی ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دیا ہو. وعلان الکلام لمن اطعم الطعام, جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو. وعلان الکلام, نرم انداز میں نرمی سے باتیں کرنے والا ہو. وطابع الصیام, مسلسل روزے رکھتا ہو, مسلسل روزے رکھتا ہو. صرف رمضان کا روزہ نہیں, رمضان کے روزے تو رکھتا ہی ہے, لیکن رمضان کے روزے کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتا ہو, اور نفلی روزے کثرت سے رکھتا ہو. مسلسل نفلی روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ آپ روزے رکھیے, یہ اسلام کے اندر منع ہے. یہ اسلام کے اندر روزانہ روزے رکھنا, اگر بہت زیادہ آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت ہے, بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی اسپرٹ اگر ایک انسان کے اندر ہے, تو ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھ سکتا ہے. تو جو اکثر و بیشتر نفلی روزے رکھتا ہو, نفلی روزے کی بہت اہمیت ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, جب پورے کیندوا کے لوگ سناٹے میں ہو, جب پورے کیندوا کے لوگ 12 بجے, رات کے 1 بجے, 2 بجے, جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے, تو یہ نیک بخت آدمی, یہ خوش نصیب آدمی, اللہ سے ڈرنے والا آدمی اپنے بستروں سے اٹھ کر وضو کر رہا ہو, اور وضو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روبرو ہو کر کے سجدے کرتا ہو. ایسے لوگوں کے لیے ایسے بالا خانے ہوں گے, ایسے ہی متقیوں کے لیے جنتیں ہوں گی, ایسے ہی متقیوں کے لیے یہ حوریں ہوں گی, یہ خوبصورت حسین و جمیل, یہ کنواری ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. ایسے ہی لوگوں کے لیے دودھ کی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, اور پانی کی نہریں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوں گی. متقیوں, جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے
تذکرہ کیا ہے جنتیوں کا، متقیوں کا لفظ ہے، اکثر قرآن میں متقیوں کا، ان المتقین فی جنات وعیون، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم وعد الجنت التی وعد المتقون، سب متقی 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 ہر جگہ۔ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 20 جگہ تو ایسی ہوگی، مجھے یاد ہے کہ اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا اور وہاں متقیوں کا ذکر کیا ہے۔ متقی ہونا بڑی بات ہے، لہٰذا لوگوں کوئی مشکل نہیں، اگر ہم لوگ تقوی پیدا کرنا چاہیں، اللہ کے خوف اور اس کی خشیت اپنے سینوں میں جگانا چاہیں، اور محاسن اعمال، محاسن اخلاق کی اسپرٹ اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، صرف نیتیں، عزم و ارادے پختہ کرنے کی بات ہے۔ نہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ اسپرٹ، وہ شوق اگر ہمارے اندر پیدا ہو اور ہماری نیتوں میں اخلاص ہو تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ پھر وہ نیکیاں اور تقوی پر مبنی اعمال اللہ رب العالمین ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، آج میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن تو نے مجھے حوصلہ دیا، بہت ہی رک رک کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے میں نے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں۔ اے اللہ، اس ممبر پہ، ممبر رسول پہ، اے اللہ تیرے اس مقدس گھر کے اندر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جو میری زبان سے، میری اس حقیر اور اس گنہگار کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں، اے اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے یہ جتنے بھی بھائی بزرگ حضرات سن رہے ہیں، اے اللہ میری حقیر زبان سے نکلی ہوئی ان باتوں پر اے اللہ ان تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ جنت ہمارے لیے آسان فرما دے، وہ جنت کا داخلہ ہمارے لیے آسان فرما دے جس جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آدھے گھنٹے سے کیا جا رہا ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔